جتنے طلباء نے علماء ہو کر فضلاء ہو کر ہم سے سند الفراغ حاصل کیا ہے، جس کو عرف عام میں تحصیل تمام کہتے ہیں، کہ ان کو کسی مناسب موقع پر یہاں بلا لیا جائے اپنے مادر علمی میں، اور اس 30-32 سال میں جن مسائل پر مختلف تغیرات آئے ہیں یا عالم میں جو مسائل برپا ہوئے ہیں ان کے ساتھ علماء کا کیا سلوک اور تناظر ہوگا، یا بہت ممکن ہے کہ بعض مسائل میں ہماری رائے پہلے مجمل تھی اور اب تفصیلی ہو گئی، یا پہلے تفصیل کی ضرورت ہے اب اجمال سے کام چل سکتا ہے۔ واقعات میں تو فرق آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے جب جنازہ گزرتا تھا تو کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ انہا جنازۃ یہودیہ، یہ تو ایک یہودی عورت مری، آپ نے کہا الیست بنفس منفوسہ، کیوں یہودی انسان نہیں ہوتے کیا؟ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ یہود نے کہا ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ جنازہ گزرے تو آدمی کھڑا ہو جائے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی۔ دیکھو تبدیلی قبول فرمائی ہے آپ نے۔ سر کے بال رکھنے میں دو رواج تھے، ایک بڑے بڑے پٹے یہاں تک، جیسے آج کل وہ ببر شیر بنے ہوئے، اور یا بیچ میں مانگ نکالنا۔ تو مشرکین مانگ نکالتے تھے اور اہل کتاب بڑے بڑے پٹے رکھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اہل کتاب کے ساتھ موافقت ہو، وہ کم از کم آسمانی کتاب توریت زبور انجیل مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حق جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ اس مسئلے میں اہل کتاب غلطی پر ہے اور مانگ نکال لینا درمیان میں یہ بہتر ہے۔ آپ نے وہ پٹے چھوڑ دیے اور مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ تو دیکھو تبدیلی آپ نے اختیار فرمائی ہے، مسئلے میں فرق آ سکتا ہے۔ اور آپ کو قرآن میں کہا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہے کہ اے پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ میری نمازیں بڑھائے، میری تلاوت بڑھائے، میرا ذکر نہیں، فرمایا علم بڑھائے۔ علم تو روشنی ہے۔ دیکھو یہ ایک فانوس لگا ہے، چھوٹا سا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کوئی صاحب خزائن اور صاحب قلب آ جائے اور وہ کہے کہ میں ہر درسگاہ میں اور ہر برانڈے میں ایک فانوس لگاتا ہوں، تو روشنی بڑھ جائے گی۔ خیر کے کام میں خیر میں اضافہ مستحسن ہے۔ عبدالحی لکھنوی نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ اللہ، ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تبدیل فرمایا ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ اونٹ اونٹنی کو اور بکرا بکری کو چھوڑ کر ان کے استعمال کے بعد تم فحل کا جو تیس المستعار لیتے ہو، یہ نہیں لینا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا نحن ناخذ ونکرم، ہمارے ہاں تو عزت سمجھ کے دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا جب عزت سمجھی جاتی ہے تو بے شک لیا کرو۔ میں چھوٹا تھا اور سخت سردی کا موسم تھا، اور سرحد کی وہ بدترین جھاڑا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور والد صاحب کو کئی دنوں سے وہ ٹائیفائڈ جس کو میعادی بخار کہتے ہیں، اور ہماری ایک بڑی اصلی نسلی قسم کی بھینس تھی،
اس کو شادی کی ضرورت ہو گئی اس ٹھنڈی ہوا میں اور اس جاڑے میں، تو بجائے اس کے کہ جہانگیرے میں کئی ہم لے جاتے، لوگ نخرے کرتے ہیں، اور یہ وہ والد صاحب نے کہا سیدھا رسی پکڑو چل سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ وہاں پل پار کر کے وہاں ایک جگہ ڈیری، وہ زبردست قسم کے سنڈے پالتے، ایک سنڈا خود ہی رسی توڑ کے باہر آیا اور ہماری بھینس کے ساتھ الیک سلیک کی۔ پیچھے بابا آیا اور بابا نے کہا ہاں یاد رکھنا ضرور بھینس کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ بچی دے گی اور دیر تک دودھ دے گی، دودھ نہیں جلے گا، دا نسلی سنڈا رے دے پئی نہ سوځي۔ میں یار دا سوئی دے اے بچے ته ډیر وړوکې، خو 50 روپے لگیں گے، 50 روپے به مو لگی، پلار ماتے پیسے ضروری، میں 50 میں روڑی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ چنانچہ وہ شادی خانہ آبادی ہو گئی، ہم بھینس گھر لے آئے، اور یقین کر لو کہ وہ واقعی اخیر تک دودھ دیتی رہی اور اس سے حاملہ ہوئی اور اس نے بچی دی۔ اپنے سانڈ پر اس کو کتنا سخت اعتماد تھا، یہ دا خدا سے سنڈا نے دا خو ډیر ما ذاتی اور نسلی ساتل ہے، جہانگیری خلقہ کم زینو پسرا لئی تاسو۔ تو جن لوگوں کو علم کم ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ناجائز کرتے ہیں۔ مثلا قرآن خوانی میں بچوں کو پیسے ہم کہتے ہیں دلایا کرو، حافظ قرآن تراویح میں تراویح سناتا ہے خوب پیسے دو، اتنا دو کہ اگلے تراویح تک کوئی کام نہ کرے، وہ پورا گھر چلے اس کا۔ اور عین حدیث پیش کرتا ہوں بخاری کی، ایک روایت میں 30 بکرے دیے گئے، آپ بکرا 10,000 کا لے آئے میں مان لوں گا، اس کی ڈیتھ گاڑی کی ڈگی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت ابو داؤد میں ہے کہ 80 بکرے تھے، اور تیسری روایت میں نسائی وغیرہ میں کہ 120 تھے۔ تو اگر 30 بکروں کے پیسے حافظ قرآن کو دے ایک قرآن خوانی کے بعد، یا 80 کے یا 120 کے، تو انشاءاللہ یہ کالج اور اسکول پڑھنے والے بھی سب مدرسوں میں آ جائیں گے۔ یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں جب اپنے زمانے میں اپنے جہانگیرے سے گزرتا تھا تو لوگ مجھے کہتے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اگلے سال وہاں کے بچے اسکول اور کالج کے بجائے دینی مدرسوں میں داخلہ لینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے علم پڑھا ہے، آپ لوگ بھی علم پڑھیں۔ علم بھی کچھ پھل پھول چاہتا ہے، کچھ ماحول ضروری ہے اس کے لیے۔